بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. کشف المحجوب کے آج کے حلقے میں ہمارا باب ہے، وہ یہ ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے مذہب کے نام پہ نئی چیزیں ایجاد کی. تو اس میں انہوں نے رکھا ہے فستائیہ، اس کو فستائیہ بھی کہتے ہیں، فستائیہ بھی کہتے ہیں. سو فستائیہ، فستائی اس مذہب کے ماننے والے کو. یہ کتاب آج سے تقریباً 1100 سال پہلے لکھی گئی، جس دور میں برکات بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دین کے نام پہ ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کا اظہار شیخ نے اپنی کتاب میں کرنا لازم سمجھا کہ جو میری کتاب کو پڑھے گا وہ ایمان کو جانے گا، وہ اللہ جل شانہ کو جانے گا، اللہ کی محبت کو، اللہ کے تعلق کو، اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کو جانے گا. لیکن اگر اس بندے کو اس بات کا پتہ نہ چلا کہ اللہ کی محبت یا عقیدت مصطفیٰ یا عقیدت اولیاء، اس نام پہ کوئی ایسی گمراہی میں چلا گیا کہ خود اللہ سے ہی دور چلا گیا، اور اس چیز کو سچی محبت سمجھتا رہا، اس چیز کو سچا عشق سمجھتا رہا، اور اس کو سچا دین سمجھتا رہا، حالانکہ وہ محبت اور عشق سے کہیں دور تھا، جس کا تعلق دین سے تھا ہی نہیں. تو ان چیزوں کو شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا. کیوں لکھا؟ جس طرح معالج دوا دیتا ہے، دوا کے ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. یہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں یہ دوا کے ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں. ایک جسم کا معالج ہے، ایک روح کا معالج ہے. جسم کا معالج جو دوا بتاتا ہے اور اس کے ساتھ کہے ہر چیز کھا لو تو وہ ادھورا معالج ہے. اور روح کا معالج بھی دوا بتا کے اور ہر چیز سے منع نہ کرے. اسلام ایک علاج ہے، معالج ہے. کیوں؟ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ امن سے ہے، حلیمہ حلم سے ہے، حلم امن کا نام ہے. تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے. تو اسلام میں شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. کیونکہ شفا کا مذہب جو ہوا، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، عافیت ہی عافیت ہے. تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کے باب میں جو ہم نے مذہب پڑھا ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں، پھر اس کی وضاحت عرض کر لیں. جان لو ملحدوں کا ایک گروہ ہے. شیخ نے فرمایا کہ جان لو ملحدوں کا ایک گروہ ہے، اور ساتھ اس پہ لکھا اللہ ان پر لعنت کرے. یہ کتاب میں لکھا ہے، میں کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں، اور کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرے جنہیں سو فستائیہ، اور اس کے آگے ترجمہ لکھا ہر بات میں شک کرنے والے. فستائی اسے کہتے ہیں جو ہر بات میں شک کرے. ان کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا علم صحیح حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اپنی ذات کا بھی کسی کو صحیح علم نہیں ہو سکتا. اپنی ذات کا بھی کسی کو صحیح علم نہیں ہو سکتا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ علم کو کسی چیز کا صحیح حاصل نہیں ہو سکتا، درست ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں گے درست ہے تو
تو بس علم کو انہوں نے خود ثابت کر دیا. اگر وہ کہیں گے درست نہیں تو جو بات درست نہ ہو اس کے حق کے خلاف پیش کرنا ناممکن ہے. ایسے شخص سے گفتگو کرنا دانش مندی نہیں. اور ملحدوں کا ایک اور گروہ ہے جو اس طریقت یعنی تصوف سے تعلق رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا علم بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارے لیے اس علم کا ترک کر دینا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ بات ان کی حماقت اور لا علمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم کا ترک کرنا دو حال سے خالی نہیں. یا تو علم کی وجہ سے ہوگا یا لا علمی کی وجہ سے ہوگا. اگر علم کی وجہ سے ہو تو علم نہ علم کی نفی کرتا ہے نہ اس کی ضد کرتا ہے. بس علم کے باوجود علم کا ترک کرنا ممکن نہیں. اب رہ گئی جہالت. سو چونکہ یہ بات صحیح ہے کہ علم کی نفی جہالت ہے اور اس کا ترک کرنا بھی جہالت، تو جاہل بہر صورت قابل ملامت ہوگا. اور جہالت کفر اور باطل کی علامت ہوگی، کیونکہ امر حق کا امر باطل سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جہالت اور ترک علم تمام مشائخ صوفیہ کے عقیدے کے خلاف ہیں. اور جب سب لوگوں نے مولدوں کے اس قول کو سنا اور اس کا ارتکاب کر کے کہنے لگے کہ اہل تصوف کا بھی یہی مذہب ہے، ایسی ہی روش ہے، تو صوفیہ کے متعلق ان کا اعتقاد متزلزل ہو گیا اور وہ لوگ حق کو باطل سے جدا نہ کر سکے. لہٰذا ہم نے ان کے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اپنی گمراہی میں پڑے رہیں، اور دین ان سے محاسبہ کر لیتا تو وہ اس سے بہتر عمل کرتے اور دین کی رعایت کو حق سے نہ جانے دیتے اور دوستان حق کو اس نظر سے نہ دیکھتے اور اپنے اوقات عزیز کو احتیاط سے بسر کرتے. اگر ملحدین کی کسی جماعت نے اولیاء کرام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے اور صوفیہ کی نیک سیرت کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو مصیبتوں یعنی لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنیع سے بچا لیا ہے اور ان کی عزت کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو انہیں یہ ہرگز مناسب نہیں کہ سب اہل تصوف کو انہی ملحدوں پر قیاس کرے اور ان کے معاملے میں فضول جھگڑا کریں. اس کی قدر و منزلت یوں پامال کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں، یعنی حضرت علی جی رحمۃ اللہ علیہ کا خود فرما رہے ہیں. ایک دفعہ اہل علم میں سے ایک شخص سے مناظرہ ہوا. اس نے غرور کی کلہ کا نام عزت اور خواہش نفس کی مطابق کا نام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی موافقت کا نام ائمہ دین کی سیرت رکھا ہوا تھا. اثناء مناظرہ میں میں نے اس سے کہا کہ ملحدین کے 12 گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ اہل تصوف کا ہے. میں نے کہا اگر ایک گروہ اہل تصوف میں سے ہے تو 11 گروہ تم لوگوں میں سے ہے، اور اہل تصوف کا ایک گروہ ہو کر بھی جس طرح اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تم 11 گروہ میں سے ہو کر بھی اس طرح اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن سب باتیں اہل زمانہ کی دین سے غفلت اور سستی اور آفتوں کا نتیجہ ہیں جو اس وقت برپا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے اولیاء کو ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ کیے رکھا ہے، ان لوگوں کو ان اولیاء سے دنیا میں دور کر رکھا ہے. اور پیروں کے سردار، مریدوں کے آفتاب حضرت علی بن بندہ سریانی رحم اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی اچھا فرمایا کہ دلوں کی خرابی زمانہ و اہل زمانہ کی خرابی کے مطابق ہوتی ہے. اب ہم صوفیہ کرام کے اقوال کے متعلق ایک فصل بیان کرتے ہیں تاکہ اس گروہ کے منکرین میں سے اس شخص کو تنبیہ ہو جائے جس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سچی عنایت اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آج میں نے یہ تحریر جو پڑھی ہے ہر دفعہ کشف المحجوب کا اصل متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. اصل متن پڑھنے کے بعد ایک چیز کا اظہار آپ پہ واضح ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب ہر انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. ابھی میں نے اتنا جو متن پڑھا ہے، آپ کو اظہار اس کا ہو گیا کہ اس کو خود کوئی نہ پڑھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ
رحمت اللہ علیہ یہی بات فرماتے تھے بھائی جو چیز سبقن پڑھنے کی ہے اس کو نہ پڑھو. الف با کا قاعدہ بچے کو خود پڑھنے کا نہیں ہوتا، سبقن پڑھنے کا ہوتا ہے. نصاب کی کتب جنہیں ہم سلیبس کی کتب کہتے ہیں وہ خود پڑھنے کی نہیں ہوتی اور سبقن پڑھنے کی ہوتی ہے. حالانکہ خود بھی انسان پڑھ سکتا ہے لیکن وہ سبقن کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھنے کی ہی سبقن ہے. اب جو اس چیز میں شیخ جو ہم سے جو چاہتے ہیں نا اس کی وضاحت پہ آپ غور کریں. آج کا سبق کچھ ذرا مشکل ہوگا اور اس میں تھوڑی سی نا آپ کو چوکنا بیٹھنا پڑے گا توجہ سے. اگر ایک جگہ سے ایک تار ٹوٹ گیا نا تو پھر اس تار کا کونا بڑی مشکل سے ملے گا جوڑنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہر بات پہ شک کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ فرقہ اب بھی موجود ہے، ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں. فسطائی مذہب کے لوگ اب بھی موجود ہیں اور دنیا میں زیادہ ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ میں کہوں گا وہ لوگ ہیں جو دین کی ہر چیز کی لاجک مانگتے ہیں. کیوں ہے؟ شک کرتے ہیں، لاجک مانگتے ہیں. وجہ، جسٹیفیکیشن، وضاحت، دلیل مانگتے ہیں. جبکہ دین دلیل کا نام نہیں. اور اگر کسی دین کے ساتھ کوئی دلیل ہے تو اس کا تعلق ماننے سے نہیں، کیونکہ دین کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں. دین کا تعلق تو سارا دل سے ہے. کسی چیز کی دلیل ملے یا نہ ملے، دین تو سارا کا سارا عشق سے ساتھ منسلک ہے. عشق کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. عشق دلیل نہیں مانگتا، لاجک نہیں مانگتا. میں نے اسی درس میں، جمعرات کے درس میں، لیلا مجنوں کا تھوڑا سا حوالہ دیا ہے. کوئی مانگ لے اس سے دلیل، اتنی بدصورت عورت کے ساتھ تو نے محبت کی ہے، بتا تو صحیح. اگر گرتا تو مٹھائی کی ہٹ پہ تو گرتا. ایک مثال مشہور ہے کہ گرتا تو مٹھائی کی ہٹ پہ تو گرتا، گرا بھی تو یہاں گرا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. عشق دلیل نہیں مانگتا، لاجک نہیں مانگتا، اس کی سائنس نہیں مانگتا. میں نے تھوڑا سا سنت اور سائنس پہ کام کیا ہے، تھوڑا سا. میں اپنے آپ پہ اس کام کو کوئی بہت بڑا کام نہیں سمجھتا، لیکن میری وہ کتاب ایک ریفرنس بک ہے، لوگ اس میں سے حوالے دیتے ہیں. سال ہر سال سے آپ میرے ساتھ چلنے والے ہیں. میں اکثر سائنس کو بیان نہیں کرتا، حالانکہ میں تھوڑا سا جانتا ہوں کہ اس دینی عمل کی کوئی سو تو نہیں رہا. بھائی مجھے ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو سو رہا ہے. دیکھو بھائی، اب کوئی سوچے کہ اس دینی عمل کی دلیل ہے. میری بات میں چکر نہ بیٹھیے گا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. یہ خوش موضوع ہوتا ہے اس لیے آدمی تھوڑے آتے ہیں. کشف المحجوب کا حلقہ جو ہے نا خشک موضوع ہے. کشف المحجوب کا حلقہ بغیر نمک ڈالے جو کی روٹی ہے.
اور وہ بھی چکی کی پسی ہوئی، اور بغیر توے کے پکی ہوئی۔ مجھے ایک صحرائی نے کہا ہمارے لیے توا ہونا ضروری نہیں، موٹا آٹا پسا ہوا ہو، ہم آگ جلا دیتے ہیں، آگ جلا کے اس پہ موٹی سی روٹی بڑی ساری ایسے ہاتھ پھیلایا، یعنی بڑا جو توا ہوتا ہے نا، بڑا توا جس پہ 4-5 روٹیاں آ جاتی ہیں، اتنا بڑا ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا اتنی بڑی روٹی ہو، پکا کے اوپر نیچے ہم آگ ڈال دیتے ہیں، وہ پک جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک خاص ٹیکنیک ہے۔ ہمارا یہ حلقہ جو ہے نا کشف الماجوب، یہ دراصل جو کی روٹی ہے بغیر نمک کے، موٹے آٹے کی، جس کا نگلنا مشکل ہوتا ہے، چبانا مشکل ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے جو ذرا نزاکت کی طبع رکھتے ہیں، تو اس لیے یہاں اور اتنے لوگ ہی آنے چاہیے، اتنے ہی آنے چاہیے۔ دین لاجک کا نام تو نہیں کہ مجھے سمجھ آئے تو میں مانوں گا اور سمجھ نہ آئے تو پھر نہیں مانوں گا۔ دین اس کا نام ہے۔ مجھے اس کی دلیل چاہیے، پہلے دلیل مل جائے گی تو میں دین کو مانوں گا، اور دلیل نہیں ملے گی تو میرا سارا علم ناقص ہے، میرا سارا دین نعوذ باللہ ناقص ہے، اور دین کی سر ترتیب ناقص ہے۔ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے عقل نے، میرے شعور نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ اس کا نام تو دین نہیں۔ دین تو ایک چیز کا نام ہے، وہ ہے غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس ختم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ کھا رہے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گرا نیچے، زمین پہ گر گیا، صاف کیا اور کھانے لگے نا، تو ایک ساتھی بیٹھا ہو تو اس نے کہا یہاں کی جو تہذیب ہے نا، یہاں کے جو رواج ہے اس میں یہ ویسے عیب سمجھا جاتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ یعنی یہاں کے، میں اپنی زبان میں کہوں گا، جو دانشور ہیں وہ اسے عیب کہتے ہیں، آپ ذرا اسے فی الحال چھوڑ دیں۔ انہوں نے فوراً ایک بات کہی، کیا میں ان آمکوں کی وجہ سے حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ بس۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے امریکہ میں ایک صاحب کو دیکھا، ٹوپی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ، اور سنت کے لباس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، اس سے جا کے ملے، اور جب ملے اس سے جا کے، اور اس سے جا کے پوچھا کہ آپ اس لباس میں چلتے ہوئے آپ کو کچھ حجاب محسوس نہیں ہوتا، یا کچھ آپ کو کچھ جھجک محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی؟ بڑا عجیب سے جواب دیا، اور وہ مختصر سے جواب تھا۔ کہنے لگے یہودی کو یہودیت کے لباس پہ، عیسائی کو عیسائیت کے لباس پہ شرم نہیں آتا، تو مجھے محمدیت کے لباس پہ شرم آتا۔ بات تو یقین کی ہے نا، جب اندر کا یقین بن جاتا ہے پھر کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ والے بتا رہے تھے کہ اللہ کریم نے دل کی دنیا کو روشن کیا، اور دل میں آ گئی یہ بات کہ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، جائز جائز، ناجائز ناجائز ہے، جائز جائز ہے، بس یہ دل میں آ گئی بات۔ جب اللہ جل شانہ کی محبت اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل کی دنیا میں اتر جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناجائز پہ نہیں لا سکتی، حرام پہ نہیں لا سکتی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب وہ جو ہے، جو ان کے نیچے بڑے افسر تھے، جو ان کے نیچے کے بلوچستان کے ایک بہت بڑے افسر کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، یہ قریب کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، کوئی پچھلی صدیوں کی بات نہیں۔ بلوچستان کے بہت بڑے افسر تھے، بیوروکریٹ تھے، ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے میں ایسا
کوئی ایسی فائل پہ دستخط نہیں کروں گا جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو۔ اب وہ پریشان نیچے والے کہ سارا نظام اسی پہ چل رہا۔ میں ابھی پریالو میں تھا، اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سا شہر ہے پریالو، تو وہاں کے ایک بڑے تھے، بڑے رئیس آدمی، وہ ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے کہا اندرون سندھ میں پیسے نہیں آتے؟ میں نے کہیں کسی اندرون سندھ کی گلی کو ٹھیک نہیں دیکھا آج تک بنا ہوا۔ میں بھی اندرون سندھ بہت پھرا ہوں، تو یہاں فنڈز نہیں آتے؟ مجھے کہنے لگے جی بہت آتے ہیں۔ خیانت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے دستخط کرنے تھے، میں تو نہیں کرتا۔ اب کھلبلی مچ گئی، بھئی یہ دستخط نہیں کرے گا تو نیچے والوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو اللہ والے بتا رہے تھے کہ رات کو نا وہ آئے سارے، وہ کہنے لگے جی یہ آپ کے جو پچھلے کیس تھے، آپ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، یا پچھلی سارے فائلیں تھیں ان کے یہ کمیشن اور یہ موجودہ کا کمیشن، یہ کچھ آئندہ کے لیے پیسے، بہت بڑی اماؤنٹ تھی، یہ آپ کے پاس ہے، فائل پہ دستخط کر دیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارے ہر بندے کے پاس کلاشنکوف ہے، گولیاں مار دیں گے آپ کو، ہم خود بھگت لیں گے۔ وہ نہ گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ دولت سے متاثر ہوئے۔ دل کی دنیا کے اندر ایک چیز آ گئی تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس ایک چیز اتر گئی تھی۔ یہ دولت، میرے بچے بھوکے مرے کوئی حرج نہیں، میری ضروریات ہیں کوئی حرج نہیں، میں بھی انسان ہوں، خواہشات کا بندہ ہوں، میری بھی خواہشات ہیں کوئی حرج نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اندر ایک بات بس گئی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بڑے اطمینان سے ان کو سمجھایا، ان سے کہا یہ بتاؤ، یہ پیسے اگر میں لے لوں اور میں تمہارے ساتھ مل جاؤں، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں؟ تھے تو وہ بھی مسلمان، کہنے لگے جہنم میں۔ اگر میں پیسے نہ لوں اور تم مجھے گولی مار دو تو یہ گولی مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں؟ کہنے لگے جنت میں۔ شک نہیں تھا اطاعت پہ، شک نہیں تھا بندگی پہ، شک نہیں تھا ماننے پہ، شک نہیں تھا قرآن پہ، شک نہیں تھا حدیث پہ، شک نہیں تھا دین پہ، اور شک نہیں تھا جو حکم ملا ہے اس پہ۔ یقین تھا جنت پہ، یقین تھا آخرت پہ، یقین تھا اطاعت پہ، یقین تھا مل جانے پہ۔ جب یقین تھا تو یقین کی طاقت سے بات کی، یقین کی طاقت سے بات کی۔ جب یقین کی طاقت سے بات کی نا تو وہ بات ان کی گنوں کو نیچے کر گئی، ان کے عزائم کو مٹی کے ڈھیر کی طرح گرا دیا اس بات نے۔ دل کے اندر یقین تھا کہ یہ حرام مجھے نہیں پال سکتا، یہ ناجائز سے میں پل نہیں سکتا، حرام مجھے دکھ دے سکتا ہے، سکھ نہیں دے سکتا، یقین تھا۔ مجھے دکھ دے سکتا ہے، سکھ نہیں دے سکتا، ایک یقین تھا۔ تو آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ ان ملحد لوگوں کا تذکرہ کیا باقاعدہ۔ دوا بہترین، اس کے فوائد لکھ کے نا دوا کے ایک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا ان اوقات میں ان دوا کو استعمال نہ کیا جائے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے، فریج میں رکھا جائے، ٹھنڈی خشک جگہ پہ رکھا جائے، ان اوقات میں ان گولیوں کو ڈرائیونگ کے دوران استعمال نہ کیا جائے، فلاں جگہ استعمال نہ کیا جائے، اس دوا کو لکھا ہوا تھا نا۔ اب اس کتاب کے اتنے اسباق ہم نے پڑھے،
سنیں. اب شیخ نے ذرا پرہیز کا شعبہ شروع کیا ہے. کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے چمک میں نہ دیکھیں. آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے فلاں چیز نہ کریں. آپ کی جلد کا مسئلہ ہے یہ اختیار کریں یہ نہ کریں. تو مسئلہ یہاں دل کا ایمان کا ہے. ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو بنانے کے لیے پھر کچھ پرہیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو آج کا سبق وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ ایک فرقے کو بیان کیا فسطائی فرقہ, پھر اس کا باقاعدہ ترجمہ بتایا کہ وہ لوگ جو ہر بات پہ شک کرتے ہیں, لاجک مانگتے ہیں, دلیل مانگتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی مجھے آپ پہ شک ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. یہ حضرت کے ملفوظات میں بات لکھی, عجیب بات لکھی. آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. لوگ آپ کو جنید وقت کہتے ہیں. جنید کہتے ہیں چھوٹے لشکر کو, لشکر چھوٹے لشکر کو. اور ان کا اصل نام جنید نہیں تھا. اور جنید کیسے پڑا یہ بات یاد رکھیے گا, پھر یہیں سے میں بات شروع کروں گا کہ مجھے آپ پہ شک ہے آپ جنید نہیں ہیں. پہلے یہ بتا دوں آپ کو جنید کیسے پڑا. جنید ایسے پڑا کہ یہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جنید کے شیخ کون تھے؟ حضرت سری سکتی. سکتی کہتے ہیں کباڑیے کو. کباڑے تھے, پرانی چیزیں لے کے بیچ دیتے تھے, پیشہ کرتے تھے. ہمارے آج کے دور کے وہ کمی تھے, کمی تھے. تو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور توجہات اور فیض لے رہے تھے, اور گفتگو سے ایمان کی شمع کو روشن کر رہے تھے. فرمایا میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیخ کی توجہات اور شیخ کی خدمت میں اگر سچی عقیدت کے ساتھ بیٹھا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ میں مسلسل تیل پڑ رہا ہے اور چراغ روشن ہے. جس چراغ میں مسلسل تیل ڈالا جا رہا ہو وہ قیامت تک کبھی نہیں بجھے گا. یہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک درویش اور آئے جو تخت پہ اڑتے ہوئے آئے, تخت پہ اڑتے ہوئے آئے. یا اڑتے ہوئے آئے نا تو لوگوں نے دیکھا تو تخت ہے اور تخت اڑ رہا ہے اور درویش کی مسند لگی ہوئی ہے اور درویش اس تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تھوڑی ہی دور جا کے وہ تخت اتر گیا. ان کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر بیٹھا ہوا تھا. اتنے لوگ شیخ کی خدمت, عقیدت, محبت اور آپ کی عقیدت میں بیٹھے تھے. اتنے بیٹھے تھے جیسے ایک چھوٹا لشکر ہوتا ہے. اور جنید جو تھے نا یہ ابتدائی لوگوں میں سے نہیں تھے. یعنی شیخ کے جو خاص ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں. اب مثال سمجھ گئے؟ جو مجھ جیسے ہوتے ہیں چھوٹے وہ پیچھے بیٹھتے ہیں بیچارے. یہ ابتدائی لوگوں میں سے نہیں تھے, چھوٹے لوگوں میں سے تھے. تو لوگ آہستہ آہستہ دوسرے کان رکھا کہ ایک بہت بڑے صاحب کمال بزرگ ہیں, بزرگ ہیں. وہ آئے ہیں, دیکھ تو سب نے تخت لیا تھا. دوسرے سے کہا نا, ایک سے کہا, دوسرا اٹھتا چلا گیا, دوسرا تیسرا اٹھتا چلا گیا. اس نے کہا بڑی ہستی آئی ہے, کوئی پہنچی سرکار آئی. لوگ ہٹتے گئے یہ آگے ہوتے گئے, لوگ ہٹتے گئے یہ آگے ہوتے گئے, لوگ ہٹتے گئے یہ آگے ہوتے گئے. یہ تھی سچی اتباع, یہ تھی سچا عشق, اور یہ تھا سچا یقین. سچا یقین. آگے آتے گئے آتے گئے. ایک بندہ بھی نہ بچا, سارے چلے گئے. تو سب چلے گئے نا,
تو شیخ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے، اطمینان سے، کیونکہ جس کے پیش نظر اللہ جل شانہ کی بات کو پہنچانا ہوتا ہے، بھائی آنکھیں بند نہ کرو، میری طرف دیکھو بھائی، جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے مجھ پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، یہ حلقہ کشف المحجوب یہ بہت بڑی توجہات لینے والا، بہت بڑی توجہات، میری بات کو پچھلے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑی توجہات لینے والا جو ہے نا یہ درس ہوتا ہے، اس میں مہربانی کیا کریں، اور اس میں مجھے حق ہے، میں کسی کو اٹھا کے باہر بھیج سکتا ہوں، اس لیے میں خاص لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اگر میں کسی کو اٹھا کے کہہ دوں آپ باہر چلے جائیں پھر ناراض نہ ہوئیے گا، اس حلقے میں بے توجہ ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، نہ، بالکل مہربانی کریں آپ۔ اور یہ جتنی بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں، اگر ان کی، میں پہلی دفعہ ٹرائل بیس پہ میں نے خواتین کو درس میں بلایا ہے اور خواتین ہجوم کے ساتھ بچے ساتھ لائی ہیں اور گھر والوں کو آ کے تنگ کیا ہے، میں خواتین کو آئندہ کے لیے اجازت نہیں دوں گا۔ ٹیک لگا کے بیٹھیں، بکھر کے بیٹھیں، ہر خاتون آ کے ٹیک تلاش کرے، اسے ٹیک کرسی ملنی چاہیے، اگر اس کو کوئی سمجھائے تو اس کو بس ہوا میں اڑا دے، اس سے لاجک بیان پوچھے کہ تو کون ہے مجھے سمجھانے والی۔ تو یہ حلقہ جو ہے نا اس میں بڑی سختیاں اور پابندیاں ہوتی ہیں، مہربانی کریں، جو پابندی برداشت نہیں کر سکتا وہ اس حلقے میں نہ آیا کرے، اور جو ہماری پابندی برداشت کر سکتا ہے اس کشف المحجوب کے حلقے میں وہ آ جائے، نہیں برداشت کر سکتا مت آئے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جن کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے نا ان کا تعلق یہ نہیں کہ مجھے سارے چھوڑ گئے، اللہ نہ چھوڑے، سارے چھوڑ گئے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ سارا جہان جاتا ہے چلا جائے لیکن کملی والے کا دامن نہ جائے، کملی والے کا ساتھ نہ جائے، سارا جہان جاتا ہے چلا جائے، کملی والے کا ساتھ نہ جائے۔ سارے چلے گئے، اب یہ بیٹھے ہیں، تو آپ نے توجہ فرمائی، تو اس نے کہا حضرت وہ ایسے درس سے حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت یہ سارے چلے گئے، تو شیخ جذبات میں اور جلال میں آئے اور فرمایا سارا لشکر چلا گیا، تو اکیلا خود ایک لشکر ہے، جنید ہے، یعنی سارے چھوڑ گئے نا اور تو نے نہیں چھوڑا، تو اکیلا خود ایک لشکر ہے۔ جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ میں بلی دیکھی نا، بلیوں سے محبت دیکھی، تو اسے اس وقت فرمایا ابو ہریرہ، بس وہ سارا جہان نام اصل بھول گیا، ابو ہریرہ یاد ہے، تو پتہ نہیں اصل نام کیا تھا۔ تو جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، کچھ اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں، یہ نام تھے، یہ نام تھا، اصل نام تو تاریخ نے بھلا دیا، لیکن میں کہتا ہوں میرا من ایک بات کہتا ہے، تاریخ کو چاہیے بھی ایسی تھا کہ اصل نام بھلا دے۔ کیوں؟ اس وقت فقیر کے دل سے جو دعا نکلی تھی نا، اور فقیر کے دل سے جو کیفیت تھی، وہ کیفیت نے عرش پہ اس کو لشکر بنا دیا، اور واقعی ایسا ہے کہ جنید کو اللہ جل شانہ نے ہر دور پہ نام کے اعتبار سے بھی لشکر دیے ہیں، جنید نام کے لوگ تلاش کرو لشکر بن جائے گا، ہے ایسے ہے، جنید نام کے لوگوں کو بھی لشکر دیا ہے، ہر دور میں دیا اور دے گا اللہ پاک۔ اور دوسری چیز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ جل شانہ اور کملی والے کی اتباع ہمیں سکھائی ہے، اس کے بھی لشکر کے لشکر دی، نام کے بھی لشکر، ماننے والوں کے بھی لشکر دی۔ اس کی ایک وجہ شک نہیں تھا، یقین تھا،
شیخ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں نام آتا ہے، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، حدیث کی ایک مشہور، اس کتاب کو جمع کرنے والے یہی ہیں شیخ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. وقت کے امام. کون سے امام؟ نام پتہ ہے ان کے امام کا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. اندلس کہاں؟ مدینہ منورہ کہاں؟ اندلس کہاں؟ موجودہ نام اسپین ہے جی. کہاں؟ اور مدینہ منورہ سعودی عرب کہاں؟ خچروں اور گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرتے کرتے نامعلوم وہ فقیر کتنے سالوں اور کتنے مہینوں کتنے کے بعد پہنچا ہوگا. اللہ. اب شیخ کا درس ہو رہا، کسی نے آ کے نا ایسے بات کہہ دی کہ مدینہ کے گلیوں میں ہاتھی آیا ہے. ہاتھی یہ افریقہ کا جانور ہے، عرب کا جانور نہیں ہے. ہر جانور کے ایک مخصوص علاقے ہیں نا، ایک مخصوص جانور ہے. اب وہ قرآن پاک میں ہاتھی کا تذکرہ تو تھا، سورۃ فیل، اشتیاق بھی ہوتا ہے. اب بھی آپ کے میرے اشتیاق میں ہے کہ ہاتھی کو دیکھے تو کیسا ہوتا ہے. اللہ نے جانور عجیب بنایا. اب ایک اندر بات چلی تھوڑی سی کہ دیکھیں ہاتھی کو، ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ایسے ایک دوسرے کے ساتھ بات چلی، اس کے کان میں گئی، اس کے کان میں گئی، اس سے نکلی تو اس کے کان میں گئی، اس سے نکلی تو اس کے کان میں گئی. اور لوگ ہاتھی کے شوق میں اٹھے، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، دوسرا اٹھا. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی جو تھے یہ بھی چھوٹے طالب علموں میں تھے، شیخ کے چھوٹے مریدوں اور چھوٹے شاگردوں میں سے تھے. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھتے تھے، یہ بھی پیچھے بیٹھتے تھے. آگے بیٹھنے والے بڑے بڑے تھے جو کہ قلم دواتیں لے کے بیٹھتے تھے اور شیخ کی احادیث کو اور شیخ کے علوم کو جمع کرتے تھے. وہ آگے سے ہٹتے گئے، یہ آگے سے پیچھے آتے، پیچھے سے آگے آتے گئے. جب آتے گئے تو بہت کم لوگ رہ گئے، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. کثیر لوگ مدینہ کی فلاں گلی کے اندر ہاتھی آیا ہوا ہے اس کو دیکھنے چلے گئے. تو شیخ نے پوچھا، یحییٰ پیچھے سے آگے آگے نا شاگرد تو تھے، وہ بڑی دور سے طلب کے لیے آئے ہوئے تھے کہ یحییٰ تم نہیں دیکھنے گئے ہاتھی کو؟ تو یحییٰ نے جو جواب دیا بڑا عجیب جواب دیا، اور بڑا ایسا جواب ہے جو رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بنا رہا اور بنا رہے گا. اور سچی طلب پانے والے اور سچی طلب چاہنے والے اور سچی طلب پہ مر مٹنے والوں کے لیے ایک سنہرے باب کھول گیا. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ یہ تھا کہ شیخ میں نے تو اندلس سے سفر کر کے صرف آپ کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ سے پانا ہے. ایسے ہزاروں ہاتھی مدینہ کی گلیوں میں آئے، مجھے ان کی کیا ضرورت ہے. بس وہ سچی طلب اوپر فیصلہ کروا گئی. کیا فیصلہ کروا گئی؟ اب میری بات کو غور سے سنیں. اس دور میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے نا، ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں شیخ کی بات کو منوان ایز اٹ جو فرمائے لکھ لوں اور پھر میری حدیث کا مجموعہ بنے اور کل کو یہ علم آگے منتقل ہو. اب تک جتنی بھی احادیث ہمیں ملی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ احادیث کا جو مجموعہ ہے، ان 10 لاکھ سے زیادہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ ساری کی وہی تھی جو قلم سے لکھی ہوئی تھی، اور پھر قلم سے لکھی ہوئی ہم تک پہنچی. قدرت کا نظام دیکھیں. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا یقین بات یقین پہ ہو رہی اور شک کا رد ہو رہا. آج کا ہمارا موضوع یقین ہے،
پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کہی ہے، ایسا فرقہ ہے جس کے اندر بے یقینی کا فرقہ ہے، ہر چیز پہ شک کرتا ہے، جس کو میں نے دوسری باتوں میں یہ عرض کیا ہے کہ سائنس کا دور لاجک مانگتا ہے، وضاحت جسٹیفیکیشن مانگتا ہے، یا دوسرے عام لفظوں میں عرض کروں کہ دلیل مانگتا ہے۔ وہ بغیر دلیل کے ماننے والا مومن ہوتا ہے جس کو قرآن نے پہلے ہی لفظوں میں لفظ کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بس 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 یہاں غیب میں فل سٹاپ لگ گیا، کاما نہیں لگا، کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں مانیں گے، ہماری مانیں گے، ہمیں مانیں گے، ہماری مانیں گے، بس بغیر دلیل کے مانیں گے، بغیر دلیل کے مانیں گے۔ تو یحییٰ بن اندلسی کو اللہ جل شانہ نے ایسی قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی، ان سے بڑے بڑے ہاتھی دیکھ کے آ گئے، تھوڑی دیر کا کام تھا، بس دیکھ کے آ گئے، پھر سبق میں شامل ہو گئے، اور جو سبق میں تھوڑے سے حروف آگے پیچھے ہو گئے تھے وہ دوسرے سے نوٹ کر لیے، اور ان کی سند سب سے بڑی مضبوط تھی، ان کا لکھائی مضبوط، ان کا یعنی اخذ کرنا وہ مضبوط، ان کا لینا مضبوط، ان کا سننا مضبوط، ان کا علم سب سے زیادہ مضبوط۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، سب کے مجموعے لکھے ہوئے وہ سارے کے سارے وہ تاریخ میں بکھر گئے، وہ تاریخ انہیں اپنے ساتھ سمو کے لے گئی، اور مخلوق خدا کو قیامت تک جو مجموعہ سب سے بہترین ملا، ہاں بہت سے 16 سے زیادہ مجموعے تھے، میں نے ایک جگہ اس کی تاریخ پڑھی، جب ان 16 سے زیادہ مجموعوں کو دیکھا کہ بھئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کون بیٹھتے تھے، انہیں کہ بڑے بڑے یہ بیٹھتے تھے، ان 16 مجموعوں کو اکٹھا کیا گیا تو سب سے زیادہ مستند ترین مجموعہ دیکھا تو وہ پایا یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا، باقی سارے مجموعے تاریخ کی نظر ہو گئے، اور ایک مجموعہ اب تک ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو ہم تک پہنچا رہا ہے، اور وہ ہے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا۔ ان باقیوں کے نام ہی مٹ گئے، کون تھے تاریخ میں کہیں شاید لکھا ہوا مل جائے، نام ہی تاریخ میں حذف کر دیے، اور ایک تاریخ میں نام روشن ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے، اور اس تاریخ کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ ہے یقین کی بنیاد۔ ایمان کی زندگی ہو یا عمل کی زندگی ہو یا اللہ جل شانہ کا تعلق ہو، وہ یقین کی بنیادوں پہ چلتا ہے۔ تو آپ بتاؤ بات کہاں سے چھوڑی تھی؟ مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے جی مجھے آپ کی ولایت پہ، آپ کی بزرگی پہ شک ہے۔ تو شیخ جنید نے پوچھا آپ کی بات کی دلیل؟ تو شیخ سے فرمایا کہ اتنے عرصے میں میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کو کوئی کمال نہیں دیکھا، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو فرمایا کہ اتنے عرصے میں تو نے میرے دین کے چلنے پہ یعنی میری استقامت دیکھی کہ میں اللہ اس کی محبت پہ اور کملی والے کی اتباع پہ اتنا عرصہ چلتا رہا، اس پہ استقامت دیکھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی۔ فرمایا یہ کرامت سے بڑی طاقت ہے اس کی۔ اور پھر اگلی بات جو آگے ایک جگہ ملی، وہ بڑی انوکھی بات ملی، وہ یہ ملی، فرمایا کہ تو نے استقامت دیکھ لی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تو نے شک کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ وسوسوں کا آنا بری بات نہیں، ان کا لانا بری بات ہے۔ وسوسے آ سکتے ہیں، وہ تو کائنات کے کسی نظام کے بارے میں آ سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرے خود رب کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن آنا بری بات نہیں، ان کو لانا بری بات، اور پھر ان کو جگہ دینا یعنی جمانا بری بات، شک کو جگہ دینا بری بات۔ اور پھر فرمایا ایک چھوٹا شک بڑے شک کو جنم دے کر انسان کو حقیقت سے ہٹا کر اور غیب کے سارے وعدوں سے اس سے محروم کر دیتا ہے۔
یہ فکرہ سنے، بڑا میں انوکھا فکرہ کہہ گیا ہوں، پھر بول رہا ہوں، غیب کے سارے وعدوں سے محروم کر دیتا ہے۔ غیب کے سارے وعدوں سے اس انسان کو شک محروم کر دیتا ہے۔ غیب کے وعدے کیا ہیں؟ غیب کے وعدے یہ ہیں، یہ عمل کرو گے تو اللہ جنت دے گا، یہ عمل کرو گے تو جہنم ملے گا، یہ عمل کرو گے تو جزا ملے گی، یہ عمل کرو گے تو سزا ملے گی۔ یہ غیب کے وعدے ہیں۔ یہ عمل کرو گے تو دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو دنیا میں اس کا یہ نفع ہوگا، یہ عمل چھوڑ دو گے تو دنیا میں اس کا یہ نقصان ہوگا۔ یہ غیب ہے، یہ غیب ہے۔ انسان شک میں آتا ہے غیب کے وعدوں سے اور غیب کے نفعوں سے اور غیب کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غیب کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور غیبی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، غیبی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب شک پہ آتا ہے۔ ہمارا جو حقیقت کا سفر ہے وہ یقین کی بنیادوں پہ چلتا ہے، یقین کی بنیادوں پہ چلتا ہے کہ میں نے ایک راہ دیکھی ہے، ایک راہ کی طرف چلا ہوں، بس یہی راہ ہے، یہی راستہ ہے اور یہی راہ میرے لیے متعین ہے۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ جس بنیاد پہ نقصان پہنچاتا ہے اور جس بنیاد پہ شیطان اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا ہے یا اللہ والوں سے دور کرتا ہے، وہ بنیاد شک ہے، شک ہے۔ یہ بتائیں، معالج کڑوی گولی دے دے تو اللہ شافی اللہ کافی، اور میٹھی گولی دے دے تو اللہ شافی اللہ کافی، اور انجیکشن لگا دے تو شفا جب پانی سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اور مٹی اٹھا کے چٹکی دے دے تو ٹھیک ہے، معالج ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے علاج پہ اعتماد کرتے ہیں، روح کے علاج پہ بے اعتمادی کرتے ہیں۔ جسم کے علاج پہ اتنا اعتماد اپنے آپ کو معالج کے حوالے کر دیا کہ جو کھانے کے دے دے کھا لیا، جو پینے کو دے دے پی لیا۔ اپنے آپ کو معالج کے حوالے کر دیا۔ اور اگر روح کی دنیا کے اندر معالج ایک علاج بتاتا ہے اور اس کے اندر اچھا اس میں بھی اگر کوئی شک ڈالے دوائی نقلی ہوگی اصلی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں حکیم ڈاکٹر بہت اچھا ہے فلاں، اس نے لکھی ہے فلاں میڈیکل سٹور سے لایا ہوں۔ کچھ میڈیکل سٹور ایسے ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں نا، لاہور میں اب بھی نام ہے کچھ، نہیں فلاں سے لایا ہوں، چاہے وہ 2 نمبر دے دے، کہتے نہیں میں فلاں سے لایا ہوں، دوائی اچھی ہے، بلکہ اس کے کہنے پہ دوائی گولی کو پیس کے کیپسول کو کھول کے دیکھنا شروع نہیں کر دیتا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو بندہ گولی پیس رہا ہو، اس کا اینالیسس کرا رہا ہو، اس کا لیبارٹری کا تجزیہ کرا رہا ہو، یہ دیکھیں سستی ہے اصلی ہے نقلی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں دکان بہت اچھی ہے فلاں سے لایا ہوں، معالج بہت اچھا ہے ڈاکٹر فلاں سے لایا ہوں۔ جسم کے علاج پہ اتنا یقین کہ سنی سنائی باتیں، ادھر ادھر سے کوئی آوازیں آئیں اندر سے اٹھی تو اس پہ یقین نہ کیا، علاج کو ثابت قدمی سے جاری رکھا، اور جب روح کا علاج شروع کریں تو اس پہ بے یقینی۔ اگر تھوڑی سی بات ایسی سامنے آ جائے جو ہماری عقل سے ماورا ہو، سمجھ سے ماورا ہو، شعور سے ماورا ہو، ہماری طبیعت عقل اور جسم ان چیزوں کو سمجھے ہی نہ، تو اس پہ بے یقینی کی کیفیت کر کے اس کو چھوڑ دیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ روح کی بنیادیں اندیکھی ہیں، یاد رکھیے گا، روح دیکھی چیز کا نام نہیں ہے۔ کبھی روح نکلتے دیکھا آپ نے؟ روح دیکھا کوئی پرندے کی شکل میں ہو، کسی باز کی شکل میں ہو، کسی چیز سالڈ چیز کی شکل میں ہو، وہ جا رہی ہے، اس نے کہ میں نے تو کئی روحوں کو نکلتے دیکھا ہے، کبھی دیکھا؟ آج یاد رکھیے گا، روح اندیکھی چیز ہے، روح ہاں، تو روح کی دنیا اندیکھی ہے۔ روح غیب کا نظام ہے، روح کی دنیا بھی غیبی نظام ہے۔
تو اندیکھی چیز پہ دیکھ کے یقین نہیں لانا کہ میں دیکھوں گا تو یقین کروں گا. اندیکھی چیز پہ دیکھ کے یقین نہیں کرنا، بلکہ اندیکھی چیز پہ دیکھنے والے پہ یقین کرنا ہے. کیا ڈاکٹر نے طبی معائنہ کیا، کہنے لگے بندہ ایکسپائر ہو گیا، فوت ہو گیا. اس نے کہا جی میری نبض کی دنیا بتا رہی ہے، میرا اسٹیتھوسکوپ بھی بتا رہا، اور سفیگنومینومیٹر بی پی آپریٹر جسے کہتے ہیں یہ بھی بتا رہا، بندہ ختم ہو گیا ہے. اس کی نبضیں، اس کی دل کی دھڑکن، اس کی سانسیں، یہ میرے پاس علامات ہیں جن علامات کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بحیثیت ڈاکٹر کے، معالج کے، کہ بندہ فوت ہو گیا ہے. ہم اس کے ساتھ کتنے یقین سے چلتے ہیں. تو روح کی دنیا اندیکھی دنیا ہے، غیبی نظام. تو اس کو اگر کوئی کہتا ہے مجھے دکھا دو میں دیکھ کے چلوں گا. روح آئی، آج رات روح آئی ہے. اللہ جل شانہ بچے کے ماں کے پیٹ میں بچے کی ایک خاص مدت ہوتی ہے، اب روح ڈالتے ہیں، ایک خاص وقت ہوتا ہے نا. اب کسی نے دیکھا کہ آج رات میرے گھر میں ایک روح آئی ہے تازی جو ماں کے پیٹ میں چلی گئی؟ نہیں دیکھا. آج رات میرے گھر سے ایک روح نکلی ہے جس کو موت کہتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. روح ہے اور روح کا نظام ہے. روح حقیقت ہے اور روح کا نظام بھی حقیقت ہے. آج کی سائنس پھر سے حقیقتوں کی طرف لوٹ رہی ہے. بڑے بڑے ماہرین بیٹھے اس کی روح کی دنیا کو تلاش کر رہے ہیں. روح ہے کیا؟ روحانیت ہے کیا؟ جس روحانیت کو چھوڑ کے معاشرہ پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو مارنے پہ تل گیا خودکشی کے نام پہ، اس روحانیت کو پھر سے واپس آ رہے. پھر ہم مراقبے پہ، میڈیٹیشن کے نام پہ مراقبہ لا رہے ہیں، پھر پیراسائیکالوجی اور اسپرچولیٹی کے نام پہ روحانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کو جتنے بھی نام دیتے چلے جائیں، اصل وہ روح ہے جو اندر سے نکلی، جو چین تھا، جو سکون تھا، جو سرور تھا، جو راحت تھی، جو رحمت تھی، جو برکت تھی، جو عافیت تھی. وہ اصل روح ہے. وہ روح اندر سے نکلی، سارا کا سارا نظام ختم ہو گیا. الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہر چیز میں لذت ہے. اگر دل میں مزہ ہی نہیں ہے تو ہر چیز کو کہے گا کڑوی ہے، بے ذائقہ ہے، میں نہیں کھاتا. جب اس کی دل کی دنیا سے روح چلی جاتی ہے، روحانیت چلی جاتی ہے، پھر اس کو آنکھوں کو پردہ آ جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر ہر چیز کو جھٹلا دیتا ہے، پھر حقائق کو جھٹلا دیتا ہے، یا پھر حقیقتوں کی دنیا کو اپنی سائنس کی، اپنی عقل کی، اپنے مادے کی دنیا پہ بیٹھ کے پرکھتا ہے. بر صغیر میں ایک دانشور ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حقیقت و عقل کی دنیا پہ دین کو پرکھا. وہ فسطائی مزاج کے تھے. اسی مزاج پہ جس کو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے واضح فرمایا آج سے تقریباً 1100 سال پہلے. یہ واضح فرمایا. اور کیا فرمایا؟ اور یہی فرمایا کیا کہ آج کے مادے کی دنیا جو ہے ہر چیز کو بیٹھ کے پرکھتی ہے. یہی بتا. اور اگر ان کی پرکھ پہ وہ چیز ٹھیک آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت ہے، اور ان کی پرکھ پہ ٹھیک نہیں آتی تو اس کو رد کر دیتے ہیں. ہاں کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی پرکھ پہ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی پچھلے ساری تھیوریز غلط تھی، نظریات غلط تھے. پہلے سرمے میں لیڈ تھا، سیسا لیڈ. سرما نہ پہنو، آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں لیڈ ہے. میں چلو ایک سائنس کی دنیا کی تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں. سرما ہے، اس میں لیڈ ہے، سیسا ہے، اور آنکھ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور ایسے کیمیکلز ہیں جن کا تعلق معدنیات سے ہے، زمین سے ہے، پتھر سے ہے، تو پتھر کبھی شفا نہیں ہو سکتا. سرما نہ پہنو، نقصان دہ ہے. کچھ عرصے کے بعد تھیوری سائنس کی بدل گئی، کہنے لگا نہیں اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے.
اس میں ایسے ایسے اجزاء بھی ہیں جو اس کو ہٹا کے اس کو ختم کر کے خود ایک شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لہذا سرما آنکھ کے لیے شفا ہے. یہ ایک تھیوری نہیں، لاکھوں تھیوریاں ایسی ہیں. آج سائنس کی ہر تھیوری حرف آخر نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے نا. آج ہے تو کل ختم. آج وہ حقیقت ہے پوری دنیا میں، کل ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے اس تھیوری کو بھی رد کر دیا. اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے. جب اس نے اپنی حقیقت کو دیکھا ہے سارے دان میں، سارے جہان میں، اس کا بول بالا ہو گیا. اس نے کہا پچھلی ساری تھیوریاں ختم، اب میری تھیوری ہے. یقین جانیے، میں نے اپنے مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو قریب سے دیکھا. کسی بھی فقیر کی دنیا سے، فقیر کی زندگی سے حاصل کرنے والا یقین کی بنیادوں پہ چل سکتا ہے، بے یقینی سے نہیں چل سکتا، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں نہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو نام ماننے والے جو کہتے تھے، وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے تھے کہ ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ ان کے ہاں دیو مالائی دیوتاؤں کی ایک زندگی کے ایک پورا ایک کہانیاں تھیں کہ ایسے ایسے دیوتا ہوتے ہیں، اور وہ جو ہندو مذہب میں آپ بھی ہیں، ہندو مذہب میں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا ترتیب سکھانی تھی نا، تو شادی اس لیے کی. پھر غریبوں کے ساتھ رہنے کا نظام بنایا تو غریبوں کے ساتھ رہے، امیروں کے ساتھ رہنے کا نظام بنایا تو امیروں کے ساتھ رہے. پھر امیروں کے عوام میں امیر بھی ہونے تھے، غریب بھی ہونے تھے، صحابہ امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. پھر عوام میں تاجر بھی ہونے تھے اور زراعت پیشہ بھی ہونے تھے، تو صحابہ تاجر بھی تھے اور زراعت پیشہ بھی تھے. ایک ایسی ٹیم تیار کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پہ، جنہوں نے معاشرے کے لیے آئیڈیل بننا تھا، اور تیار کر کے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میرے آقا نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی پکڑ لوگے تو منزل تلاش کر لوگے. میں رات کو صحرا میں کھڑا تھا، کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو ہزاروں سینکڑوں میل تک کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے صحرائی ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا نہیں، ہم نے وہی نماز عشاء پڑھنی تھی. ایک گھر میں ہم بیٹھے تھے، وہاں ذکر کا حلقہ لگایا، ذکر کیا، نفی اسبات کا ان کو بھی ساتھ کرایا، کملی والے کی محبت، اللہ کا تعلق بیان کیا، ذکر کا حلقہ لگایا. اب عشاء کا وقت ہو گیا. میں نے ساتھیوں سے گھڑی دیکھے، انہیں کہ جی عشاء کا وقت داخل ہو گیا. اب ظاہر وہاں اذان کی آواز تو آنی نہیں تھی، وہاں کہاں آتی، دنیا ہی 5000 سال پرانی ہے. تو میں نے ان سے کہا جی قبلہ کا تعین کیسے ہوگا. ایک بندہ فوراً اٹھا اور اس نے سامنے قطب تارا کھڑے تھے، قطب ستارہ کھڑا ہوا ہے، یہ سامنے کھڑا ہوا قطب تارا. کہنے لگے جی ہم اسی قطب تارے سے تو میلوں سفر طے کر لیتے ہیں اور ہم بھولتے نہیں. اچھا، میرے ذہن میں ایک خیال فوراً آیا. میں نے کہا بس جی قطب تارا. کہہ رہے نہیں، وہ چونکہ کسی طرف روشنی تھی ہی نہیں تو ہر طرف مجھے ستارے نظر آئے. میں نے تو سال کے بعد آسمان دیکھا، تارے 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 تارے. میں نے کہا یا اللہ، اتنے تارے ہوتے ہیں شہر میں تو نظر نہیں آتے. ایک اندر ایک آواز انوکھی آئی. میں نے کہا اگر تاروں کو دیکھنا پڑتا ہے تو پہلے اپنی بجلی بجھانی پڑتی ہے. وہ کیسے؟ اپنے علم کو، میرے حضرت فرماتے تھے جو کسی فقیر کے پاس اپنا علم لے کے آتا ہے وہ جہالت لے کے جاتا ہے، جو فقیر کے پاس لا علمی لے کے آتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں، وہ علم لے کے آتا ہے. میری جی میں آئی ایک اندر بات. میں نے کہا طارق، تاروں کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنی روشنی بجھانی پڑے گی، اپنے اندر پہلے ہر چیز ختم کر کے پھر تجھے تاروں کا جہان نظر آئے گا. اس لیے شہروں میں نظر نہیں آتا، صحراؤں میں نظر آتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ صرف قطب تارا؟ کہنے لگے نہیں. تو معلوم ہوا ایک ستارہ نہیں، ہر صحابی ایک ستارہ ہے.
وہ ستارہ تجھے منزل تک پہنچائے گا، وہ ستارہ تجھے بھٹکنے نہیں دے گا۔ ہاں تو یقین کی بنیادوں پہ چل، تو شک کی بنیادوں پہ نہ چل۔ بس جو فرما دیا، جو انہوں نے حکم دے دیا، سارا جہان اس کے برعکس کہتا ہے، لیکن یقین یہ کامل ایسا ہو کہ انہوں نے جو فرما دیا تیرے مرشد نے، تیرے رہبر نے، بس وہ حقیقت ہے، بس تجھے سمجھ آئے نہ آئے، کیونکہ یہ روح کی دنیا کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اور یہاں عقل سے چلنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے دیکھے، ہمیشہ گمراہ ہوتے دیکھے، اور ہمیشہ پریشان ہوتے دیکھے کہ یہ عقل کی دنیا کا نظام ہے ہی نہیں، یہ روح کی دنیا کا نظام تو ہمیشہ یہ دیوانوں کا نظام ہے، فرزانوں کا نظام نہیں ہے۔ فرزانہ عقل والے کو کہتے ہیں، دیوانہ تو عاشق کو کہتے ہیں۔ یہ دیوانوں کا نظام، دیوانہ ہو کے چل کے دیکھ، کام بنتا ہے نہیں بنتا؟ دیوانہ ہو، شرط دیوانگی شرط ہے، چل کے دیکھ۔ اور دیوانگی میں اپنا مزاج چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ خط میں لکھتا ہے میں فلاں کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے دعا کریں، میں نے اس کو خط میں ہنٹس لکھا، میں نے کہا بھائی اس بندے کو کہو ابھی تو ہوش میں آ جا، تجھے بار بار لکھتے ہیں ایسے خط مت لکھا کر، ایس ایم ایس بھیجتا ہے ہر بندے کو مجھے معاف کر دیں، مجھے توبہ دے دیں، بھائی تجھے بار بار روکا ہے، ایسا نہ کر، رکنے کا نام ہی نہیں، اس کا اپنے مزاج سے چلتا ہے، چلتا رہے، ٹھیک ہے، صدیوں چلتا رہے گا، ترقی نہیں پائے گا، ایسے اپنے مزاج سے چل رہا ہے، چلتا رہے۔ اس نے طے کیا کہ میں نے اپنے مزاج سے چلنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو اپنے مزاج سے چل، سپرد کر کے نہیں چل رہا وہ بندہ۔ اور جو سپرد کر کے چلتا ہے، جو سپرد کر کے چلتا ہے، پیشنٹ کو کہتے ہیں جی ہمیں سپردگی دے دیں، کپڑے اس کے اتار دیں گے، کھانا ہمارا ہوگا، یہ لباس نہیں ہوگا۔ پیشنٹ کا اپنا لباس ہوتا ہے؟ نہیں، سارے کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں۔ اس کا بستر گھر سے لائیں؟ نہ، بستر ہمارا ہوگا۔ چارپائی گھر سے لائے؟ بھائی چارپائی لے جاؤ، ہمارا اپنا بیڈ ہوگا۔ کھانا ہمارا ہوگا، دوائی ہماری ہوگی، سلانے کے ملنے کے اوقات ہمارے ہوں گے، ملاقات کرنے دے نہ دے ہمارے ہوں گے، کسی کو اندر بیٹھنے دیں ہمارا ہوگا، یہ سارا مزاج ہمارا ہوگا۔ تو مریض اب ہمیں اپنا دے دو، کیوں دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو جسم کی بیماری کے لیے، جسم کی شفا کے لیے تو اتنا اعتماد، اور روح کی شفا کے لیے تھوڑا اعتماد بھی نہیں کرتے، کچھ چیز سپرد بھی نہیں کرتے۔ یہ شک ہے جس کو آج پیر حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال پہلے بیان کیا، یہ شک ہے۔ اور یقین کی بنیاد یہی ہے، مریض دیکھ کے چلے جاتے ہیں یا باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آئی سی یو میں تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوتا ساتھ، عام وارڈ میں ایک بندہ ساتھ، پرائیویٹ روم میں ایک بندہ ساتھ، 2 بندے ہو، کوئی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ جو آئی سی یو ہوتا ہے یا سی سی یو ہوتا ہے، کیئر کارڈک یونٹ، تو اس میں تو آئی سی یو وغیرہ میں ان میں تو کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہوتا، وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ کہتے بس چھوڑ دو، ہاں دن میں ایک آدھ دفعہ آ کے مریض کی خیر خبر لے سکتے ہو، اتنا ہی تمہیں اجازت ہے، باقی تو مریض ہمیں دے جاؤ۔ کیوں بھائی اللہ والو، ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جسم کی شفا یابی کے لیے اتنا اعتماد، اتنا اعتماد۔ پہلے دور کے جو ولی بنے تھے اتنا اعتماد کیا تھا، یقین جانیے، تحدیث میں نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت لمبا سفر کر کے حضرت کی خدمت میں آتا، پوچھتے نہیں تھے۔ آج کا ہمارے حضرت فرماتے تھے، میرے پاس ایسے مرید ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھولوں کے ہار لے کے دروازے پہ کھڑا رہے، جس وقت ہمیں پھولوں کے ہار ڈال کے استقبال کر اور ہمیں لے جا کر گھنٹوں ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر۔ پھر ایک دفعہ مجھے ہنس کے فرمانے لگے، طارق ایسے بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ذرا دبایا کر، ہم ذرا تھکے ہوئے آتے ہیں نا سفر سے۔ پوچھا ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے سفر کیا، وہاں جا کے خدمت میں لگ گیا، گھر کے اندر کچھ اللہ پاک نے انعامات دیے تھے، کوئی طبیعت میں نزاکت زیادہ تھی، سختی کا یہ مزاج یا سخت کام کرنا، جھاڑو دیا وغیرہ کچھ طبیعت میں تھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ بینگن کی ایک بھجیا پڑی تھی، ایک سالن پڑا ہوا تھا رات کا بچا ہوا، کچھ روٹیاں پڑی ہوئی تھی، شام کو جا کے اور دوسری صبح جا کے وہ نصیب ہوا، اور شیخ نے کوئی نہیں پوچھا۔ 3 دن بعض وقت گزر جاتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے کب آیا، خیریت سے آیا، ٹھیک آیا، نہیں پوچھتے تھے۔ اور مجھے بھی یقین ہوتا تھا کہ میں ان کی نظر میں ہوں، بس انہیں یہ اطلاع ہے کہ طارق جو ہے بس آ چکا ہے،
انہیں اطلاع ہے اس کا. انہوں نے میرا استقبال کیا نہیں کیا, ان کی روحانی توجہ ہے, میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. بس میرا کام خدمت ہے, داد لینا نہیں. تعریفی نظروں سے مجھے دیکھیں, تحسین کی نظروں سے دیکھیں, تعریف کی نظروں سے دیکھیں, میرا شکریہ ادا کر دیں, یا مجھے ہر وقت گلے لگا کے ساتھ چلیں, مطلب یہ ہے ہی نہیں. میں اپنے حالات آپ کو اکثر نہیں بتاتا, کبھی نہیں بتاتا. کیا حالات, کیسے تھے, کون تھے, کس طرح تھے, نہیں بتاتا. کچھ نظر آئے تو بتاؤں. کبھی کبھی منہ سے کوئی باتیں نکل جاتی ہیں. ہاں, پھر وہی بات یاد آ جاتی ہے پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے. لودھرا کے ساتھ ایک بستی ہے گوگڑا, جو مرشد کے سامنے بھیڑ بڑھ گیا, بکری بانٹنے نہیں ملی, بھیڑ بڑھ گیا, ول سایہ میں کو شین چبڑائے. ان کے سامنے بھیڑ بن گیا, تو بھیڑ کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے نا. میں اس دن بھیڑوں کو دیکھ رہا تھا, بکریاں آ رہی تھی, بھیڑیں آ رہی تھی, میں نے دیکھا ہر بھیڑ کا سر نیچے ہے اور کسی بکری کا سر نیچے نہیں. ایک بھیڑ جائے نا کنویں کے اندر, ساری اس کے کئی حادثات ہو چکے ہیں. ایک بھیڑ گئی نا کنویں کے اندر, دوسری بھی اس کے اندر, تیسری بھی اندر. کوئی لاجک, کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی وضاحت, کوئی دلیل نہیں. عشق کریں دا دھوئے, نہ کھد دے تھے نہ کھوئے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ عشق کریں دا دھوئے, تھو پانی میں نا آدمی جائے نا تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے, تھو. تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے یہ وہ بات کہی ہے, عشق کریں دا دھوئے نہ کھڈ دے دے. کھڈ کہتے ہیں چھوٹا گڑھا, نہ کھوئے. چھوٹا گڑھا ہے یا کھوئے, وہ عشق کی عشق. چل عشق کریں دا دھوئے, نہ کھڈ دے دے نہ کھوئے. تین دن پوچھتے ہی نہیں تھے کہاں سے آیا, کیسے آیا, کس طرح. ٹھیک ہے, ان کی نظروں میں ہوں, توجہات میں ہوں, بڑوں کی نظروں میں ہوں, دعاؤں میں ہوں, اللہ پاک ساتھ دے گا. ایک دفعہ زندگی کی آخری سانسوں میں جب مجھے خدمت دے رہے تھے کہ تو خدمت ہے میرے شیخ نے مجھے دی تھی, میں تجھے دے رہا ہوں, اس وقت ایک معذرت فرمائی. وہ لرزتے دل کے ساتھ کبھی کوئی بیان کرتا ہوں, بلکہ چند دفعہ ہی بیان کی ہے, کبھی کہ کیا بیان کرتا ہوں کہ تجھ پہ اتنی سختیاں کی اور تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا, کہیں یہ نہ سمجھنا میں تجھ سے نفرت کرتا تھا. بس جس برتن کو پکانا ہوتا ہے اس پہ آگ زیادہ دی جاتی ہے. وہ میری نااہلی میں تو نہ پک سکا, وہ میری نااہلی, لیکن پکانے والے نے کمی نہیں کی. میری کمی, اس کا مجھے اعتراف ہے, اور ان کی خدمت کا بھی اعتراف ہے کہ جس برتن کو پکایا جاتا ہے اس پہ آگ زیادہ دی جاتی ہے. اور وہ اپنے آپ کو آگ کے قبول قابل سمجھتا ہے, اس پہ آگ, اگر وہ کہتا ہے مجھے آگ ٹھیک ہے کہ آگ ہے, میرے لیے ضرورت ہے, وہی برتن ہوتا ہے پک جاتا ہے, ورنہ اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہ 2 نمبر اینٹ ہے, یہ 1 نمبر اینٹ ہے, یہ پلی ہے, یہ 1 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے. کیوں؟ وہ 1 نمبر بنتی اس وقت ہے جتنی اب آگ کے اندر جائے گی, جتنا آگ اس کو جلاتی جائے گی اتنا وہ 1 نمبر بنتی جائے گی. تمنائیں, خواہشات, میری چاہتیں, میری ملاقاتیں, میرا استقبال, جب یہ چیزیں ساری نکل جائیں اور بس ایک کیفیت یہ ہو کہ مجھے ان سے محبت ہے, مجھے ان سے پیار ہے, مجھے ان سے عشق ہے, کہ بس جو فرما دیں گے مجھے عمل, ذکر, تسبیح, اعمال, اللہ کا تعلق, اللہ کی محبت, بس میں اس کے اندر میں لگا رہوں گا. ان کی چاہت یہی ہے تو ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے ترقی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ شک کو نہیں لے کے چل رہا, یہ حقیقت کی بنیاد کو لے کے چل رہا.
یہ حقیقت کی بنیادوں کو لے کے چلتا ہے، اور جو حقیقت کی بنیادوں کو لے کے چلتا ہے اللہ پاک غیب کے خزانے سے اسے اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ اس کے دل کے اندر یقین ہے کہ بس جو فرما دیا وہ حق ہے۔ میری عقل ضروری نہیں ہر چیز کو سمجھ سکے۔ یہ جو بال پوائنٹ ہوتا ہے نا پین، اس کے اندر جو اس کی نب ہوتی ہے ایک باریک سی بال ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بال ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، اور وہی بال گھومتی ہے تو سیاہی اس کے اندر چھوٹا سا جو پائپ بنا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، سکہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ریفل، یہی ہے نا جو بھی لفظ ہے اس کا، اس کے اندر سے جو انک ہے، سیاہی ہے، وہ نکل نکل کے اس بال کے ذریعے پھیلتی چلی جاتی ہے، لفظوں کی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہے نا، اگر اس پین کے اندر سے اس کی، میرے ہاتھ میں یہ بال پوائنٹ ہے، اس کے اندر سے وہ بال نکال دی جائے، چھوٹی سی بال ہے، نظر نہیں آتی، لیکن سارے کے سارے پین، جتنا مہنگا پین ہو، بڑے سے بڑا مہنگا پین ہونا، اس کے اندر ایک بال ہوتی ہے، ہمیشہ بال ایک ہی ہوتی ہے، اچھی سے اچھی بال ایک ہی ہوتی ہے، باہر کا اس کا وجود بڑا خوبصورت بنا دیا جائے، اس پہ ہیرے لگا دیے جائیں، اس پہ سونا لگا دیا جائے، اس پہ کوئی چیز لگا دی جائے، بال ایک ہی ہوتی ہے، اسی کا وجود ہے، اسی سے سیاہی پھیلے گی لفظوں کی شکل میں۔ یہ جو بال ہے نا اس پین کے اندر، جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ یقین کی بال ہے۔ بس یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ بس یہ چیز اگر نکل گئی نا، اس پین سارے قیمتی سے قیمت کا کوئی وجود نہیں، چھوٹی سی، اور وہ نظر نہیں آتا، اور سارا کا سارا معاملہ ہوتا اسی پہ ہے، نظر نہیں آتا، وہ سارا معاملہ اسی پہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اسی پہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے ایک ذکر بتایا تھا، بس میں نے یقین سے کیا، عمل بتایا تھا، بس میں نے یقین سے کیا، وہ دوا دی تھی، بس میں نے یقین سے کھائی، وہ اللہ کا نام دیا تھا، بس میں نے یقین سے کیا اور فائدہ ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک بات عرض کی ہے، ایک ہے اسم اعظم، ایک ہے یقین اعظم۔ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات کہ ایک ہے اسم اعظم، ایک ہے یقین اعظم۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے، یقین اعظم نہیں ہے، وہ اسم اعظم کی تو طاقت اور تاثیر سے استفادہ نہیں کر سکے گا، تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن تیرے پاس اسم اعظم نہیں ہے لیکن یقین اعظم ہے، تو دنیا میں ہر طاقت کو، ہر قوت کو اپنے قریب پائے گا، اللہ کی ہر مدد کو اپنے قریب پائے گا۔ اصل چیز یقین اعظم کہ میری عقل، میری سمجھ، میرا شعور ساتھ دینا دے، بس جو فرما دیا، جو بتا دیا وہ حقیقت ہے۔ اسی کا نام دین ہے، کہ دین کے کسی عمل کے لیے مجھے وضاحت دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ دین کے کسی عمل کے لیے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس ان کا حکم ہے جو انہوں نے فرما دیا، بس اس حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے؟ مجھے ایک چیز بتائیں، روزہ کی تو کوئی دلیل ملتی ہے کہیں سے؟ اچھا پھر اس وقت افطار کرو، یہاں بڑا باریک معاملہ ہے بھئی۔ چھری پھیرنی ہے ٹھیک ہے، یہ لفظ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ٹھیک ہے، اسی رگ پہ، اسی جگہ میں چھری پھیرتا ہوں، اس لیے فرمایا کتے کو
اگر تو نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا حلال نہیں ہوگا، اور بکری پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو حلال نہیں ہوگی۔ پھر وہ دو لاشیں پڑے ہوں گے، وہ کتا بھی اسی لائن میں ہوگا، وہ بکری بھی اسی لائن میں ہوگی، لیکن تیرے سامنے بکری حلال تھی، اب حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے اس پہ ایک عاشقانہ لفظ نہیں پڑھا۔ بسم اللہ واللہ پر ایک عاشقانہ لفظ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہے دلیل اس کی؟ کیوں پڑھا؟ حکم ہے۔ کیوں کیا؟ حکم ہے۔ جب لفظ حکم آتا ہے نا، گردنیں جھک جاتی۔ جب لفظ حکم آتا ہے گردنیں جھک جاتی، عقلیں فنا ہو جاتی ہیں، شعور ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے۔ اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ چھری ایک ہی ہے، ایک ہی جانور ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک اور کر لیتے ہیں۔ دو بکریاں ہیں، ایک پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، ایک پہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نہیں پڑھا اس نے۔ چھوٹا سا لفظ، دین کا ایک مختصر سا لفظ، لیکن کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ عظمت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں، الفاظ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، عظمت کے اعتبار سے تو کائنات سے قیمتی۔ فکرہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن اس کی عظمت یہ ہے اس کے پڑھتے ہی حلال حرام ہو جاتا ہے۔ غیر محرم دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوا، غیر محرم ہر کو اللہ نے محرم بنا دیا بیوی کے نام سے۔ اس میں کوئی عقل کوئی ہے؟ کوئی کہیں سمجھ آتی ہے؟ کوئی عقل کی دلیل ہو، کوئی سمجھ ہو؟ یہ غیر محرم عورت ہے، یہ غیر محرم مرد ہے، کوئی آپس میں رشتہ ان کا نہیں ہے۔ کون سی طاقت ایسی ہے کہ جس نے اس کو محرم بنا دیا؟ وہ کہتے جی نکاح ہے۔ بھئی نکاح کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہا جی نکاح ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول۔ بس انہوں نے ہاں۔ اب کون سی عقل کہتی ہے؟ اس میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اس میں ریسرچ کریں کیا کہتی ہے؟ تو ریسرچ تو وہاں کی ٹھہر جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ درس میں آپ کو عرض کیا نا کہ میں نے بڑی لغت ڈکشنریاں اٹھائیں، اور میں نے وہاں سے اٹھا کے کوشش کی کہ لفظ برکت کو میں نے تلاش کیا۔ کہیں کوئی سائنس کی، کوئی انگلش کی، کوئی آکسفورڈ کی، میرے پاس ڈکشنری آکسفورڈ کی ہے، کوئی کہیں سے کوئی تلاش کروں، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ ہمیشہ برکت کو میں نے کثرت کے معنی میں دیکھا، بھی بہت زیادہ چیز اس کو برکت کہتے ہیں، جبکہ برکت اب عاشقانہ زندگی میں آئے، یقین کی دنیا میں آئے، برکت ایک اللہ کی نعمت ہے جو عطا ہوتی ہے، جس کو عقل احاطہ نہیں کر سکتی، سمجھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور مدد اور برکت اس کو انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی سمجھ اس کو تھام نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی یہ کیا ہے ایسے نہیں۔ برکت مدد کے معنوں میں آتی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت عطا۔ انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، اس کو سائنس کی دنیا میں ہم اس کی پرکھ ہمیں نہیں مل سکتی، اس کی کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ اس کو پرکھیں، نہیں، یہ اس کی خاص عطا ہے۔ اور کریم نے ایسا انسان کو عاجز بنایا ہے۔ آپ دیکھیں الف لام میم، کائنات کا کوئی بندہ مجھے اس کا ترجمہ بتا دے۔ ساری دنیا کے محدثین، مفسرین، عقل والے کہنے لگے یہ وہ ایسے لفظ ہیں جو اس کریم کی طاقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ دیکھ الف لام میم آیا ہے، یہ تیری عاجزی کا اظہار کر کے اب آگے چل، ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ جو کرنا ہے کر، اس کا ترجمہ کرنا ہے جو کر۔ برکت اسے کہتے ہیں، برکت اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ایک خاص مدد ہوتی ہے، ایک خاص عطا ہوتی ہے، جس کے لیے عقل انسانی وہاں اندھی ہو جاتی ہے۔ اسی جمعے کی بات بتاؤں، ناصر صاحب ہم جمعے کے دن گئے تھے، جمعے کے دن، اور میرا حال یہ ہے کہ بچوں کو وقت نہیں دے سکتا۔ جب میں مریض دیکھنے کا وقت آتا ہے
بچے اسکول سے آتے ہیں اور جب میں جاتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بچے نے سوال کرنے شروع کر دیے مجھ سے، میں کیا کروں؟ ان کا حق ہے۔ اب میں نے سوچا کہ چلو ان کو نا میں شالامار باغ لے جاؤں، وہاں دور کہیں جو ہے نا یہ کھیلتے رہیں گے، تھوڑا سا بیٹھ جاؤں گا، ان کے وقت دوں گا۔ میں نے ناصر صاحب کو ساتھ لیا گاڑی میں، شالامار باغ گئے۔ عصر کی اذانیں شروع ہوئیں، میرے جی میں آیا کہ یہ تالاب ہے، بہت بڑا تالاب ہے، بڑا گہرا تالاب ہے، ایکڑ سے بھی زیادہ تقریباً بڑا ہے، اس کے اندر میں وضو کر لوں۔ میں نے وہاں کے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ اس کے اندر پانی کہیں وہ باہر کا تو نہیں آتا سیوریج وغیرہ کا؟ اس نے کہا نہیں جی پانی آتا ہے۔ اس کی گہرائی کو دیکھ کے فقہ کے اندازے کے مطابق میں نے کہا یہ اس کا پانی پاک ہے۔ اس نے پھر اس کا مچھلیاں ہیں تو پانی پھر اور پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے اس نے وضو کیا نا، بچے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تالاب اوپر کی منزل سے اوپر کے چمن سے اترے تو نیچے کا چمن آتا ہے، اس میں تالاب ہے۔ اوپر سے ایک بابا آیا، اس نے شور شروع کر دیا، اوہ گہرا، بہت گہرا تالاب ہے، بچے اس میں گر جائیں گے۔ اور میری بچی کھڑی تھی نا لائبہ، اس نے یہ دیکھا وہ تالاب کے اندر گئی۔ اور صہیب میرا بیٹا تھا، اس نے جو اس کو دیکھا نا وہ بھی اندر گیا، بس اسی آنن فانن کے اندر۔ بلکہ میں نے کہا میں ان سے عرض کروں گا بھی اس تالاب کے اندر کوئی باڑ تو لگائیں۔ میں نے کہا ہماری شاہی قلعے میں دوست ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ ان سے عرض کریں کہ مہربانی کریں، پتہ نہیں کتنے حادثے ہو چکے ہوں گے۔ اب وہ بچے دونوں اندر گئے، اور کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی، مجھے کوئی خبر نہیں، میری اہلیہ کو کوئی خبر نہیں۔ یہ اسی جمعے کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد عین عصر کا وقت تھا۔ میں برکت کے لیے تالاب سے اس وقت وضو کر چکا تھا، میں نے کہا تالاب کی برکت ہے، اس سے وضو کر لوں، میں تالاب کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ جرابیں اتار کے میں وضو کر چکا تھا، ایک جراب میں نے پہنی ہوئی ہے، پاؤں خشک کیے، ایک جراب میں نے پہنی ہوئی ہے، ایک نہیں پہنی، اور میری آنکھوں کے سامنے نقشہ نظر ہے کہ میرا بیٹا بڑا جو ہے نا پانی کے اندر سے ڈوب گیا ہے اور پانی کے نیچے جا رہا ہے۔ وہ نقشہ مجھے شاید نہ بھولے، شفاف پانی ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے ایسے پانی کے اندر گیا ڈوب کے۔ بس میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ہے، پتہ نہیں کوئی طاقت تھی، دونوں بچے باہر کھڑے رو رہے تھے، دونوں بچے۔ اہلیہ کا موبائل گرا ہے پانی کے اندر، پتہ نہیں وہ باہر پڑا تھا، وہ کہاں سے آ گیا، اس میں اندر پانی نہیں گیا۔ اور دونوں بچے باہر کھڑے رو رہے تھے، کپڑے بھیگ رہے تھے، اور ان کے اندر کوئی پانی نہیں گیا، ان کا کوئی پیٹ ہم نے دباؤ نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس کھڑے رو رہے تھے۔ کوئی طاقت تھی ایسی نورانی سی، روحانی سی طاقت تھی، بس انہوں نے اس کو اس گہرے تالاب سے نکال کے دونوں بچوں کو، اور باہر کھڑا ہوا تھا اور ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور میں ایک دم کھڑا ایسے، بس اس وقت میری نظر گئی، میں نے کہا واہ کریم واہ، میرے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے، واہ کریم واہ، اتنی بڑی تیری مدد، میں تو تیرے پاس زندہ بچے لے کے آیا تھا اور تو نے میرے ساتھ زندہ بھیج دیے، واہ کریم واہ۔ تو اس وقت میں نے بچوں کو لیا، ساتھ احمد کا گھر تھا، میں نے کبھی احمد کے گھر لے جائیں، بچوں کے کپڑے بدلیں، بچے کے کپڑے بھی نہیں تھے، سردی لگ رہی تھی، بیچارے کانپ رہے تھے، خوف کی وجہ سے بھی کانپ رہے تھے اور سردی کی وجہ سے بھی کانپ رہے تھے۔ عجیب ایک منظر تھا، ایک انوکھا منظر تھا، اس گہرے تالاب کے اندر دونوں بچے جا رہے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں، ایسے نیچے اترتے جا رہے ہیں۔ عجیب، زندہ چیز ہمیشہ پہلے نیچے جاتی ہے، زندہ چیز ہمیشہ پہلے نیچے جاتی ہے، جب اس کی روح نکل جاتی ہے پھر اوپر کو ابھرتی ہے، یہ اصول ہے، نظام عالم ہے اللہ کا۔ کوئی خبر نہیں۔ مجھے ایک منظر اور بھی یاد ہے، میں حاصل پور سے بیٹھا، رات کا 12 بجے کا ٹائم آتا تھا، وہاں فورٹ آباز کا ٹائم، 7 کا بعد کا ٹائم، فورٹ آباز سے 7 کا بعد کا، حاصل پور وہاں پہنچتا ہے 12 بجے۔ میں اس میں بیٹھا، بس کے اندر مدھم سی لائٹ تھی اور بس بڑی سپیڈ سے آ رہی تھی، سڑک بالکل خالی ہے، مجھے یاد ہے میں استغفار بیٹھا کر رہا تھا، بس مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، محسوس ہوا کچھ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب مجھے احساس ہوا تو بس ساری الٹ چکی تھی، الٹی پڑی تھی اور میں باہر کھڑا ہوا تھا اکیلا،
کون سی طاقت تھی مجھے باہر نکالا؟ مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ کس طاقت نے باہر نکالا؟ کوئی خبر نہیں۔ اور میرا سارا سفید لباس، شروع سے کچھ پہننے کی کوشش کرتا ہوں، سارا سفید لباس میرا بھرا ہوا تھا سرخ چیز سے، خون تھا۔ بعد میں پتا چلا کوئی کیچپ کی بوتل تھی، کہاں سے ٹوٹی، اور میرے کپڑے سارے کیچپ سے بھرے ہوئے تھے، اور کوئی خبر نہیں ہے کس طاقت نے نکال کے باہر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو پھر باہر نکالا۔ پہلا فرد واحد تھا، ٹیپ ریکارڈ چل رہا تھا اس کا، بس کا، اس کی بتیاں جل بجھ رہی تھیں، اس کا نظام ویسے تھا، اور بس الٹی پڑی ہوئی تھی۔ یا وہ منظر یاد ہے، یا اس جمعے کا عصر کی نماز کا وقت کا یہ منظر فقیر کو یاد ہے کہ دونوں بچے ایسے ڈوب رہے ہیں، اور میں بے بس ہوں، اور ایک جس کے پاس بس ہے اس طاقت نے پکڑ کے ان کو اٹھا کے باہر کھڑا کر دیا۔ جس کے پاس بس ہے، ہاں یہ ہے لا الہ۔ بس مجھے یقین ہے گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ دعا پڑھ کے نکلا تھا، کچھ مسنون دعائیں تھیں، کچھ اعمال تھے، ایک صدقہ، بس وہ اس کی مدد ہے۔ بس میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کی مدد ہے۔ محمد کے گھر گیا، اس کے بیچارے گھر والے پریشان، ایک دم حیران، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں کہ لے کر نہ چلنے والا، بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، بچے بھی بھیگتے ہوئے بیچارے، وہ کیا ہو گیا؟ نہا کے آئے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ جب انسان یقین کی بنیادوں پہ چلتا ہے، اگر اللہ کو امتحان منظور نہ ہو، بڑا کریم ہے، چاہے تو انبیاء سے امتحان لے لے، چاہے تو انبیاء کو آزمائش میں ڈال دے، اللہ اپنی مدد کے کرشمے دکھاتا ہے، اپنی طاقت کے، اپنی مدد کے کرشمے دکھاتا ہے۔ وہ میری اہلیہ پریشان تھی، رات کو بڑی پریشان، میرے جسم کے اندر سکت نہیں تھی، لیکن ایک دم ایک خیال آیا تو پورا جسم ایسے، میں نے کہا اللہ کی بندی کس چیز سے پریشان ہے؟ یہ اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھ لیا، جو اللہ یہ کر سکتا ہے اللہ آئندہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، پڑھیے اللہ کی مدد ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایسا کہتے ہی طبیعت میں سکون آ گیا کہ تیری ہی مدد سے، اور تیری ہی مدد سے ہوا، اور تیری ہی وجود سے ہوا، سب کچھ تو نے کیا۔ بندہ عاجز، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چے کند خدا کند، بندہ عاجز چے کند۔ میرے حضرت نے مجھے ایک نقش دیا تھا تعویذ لکھنے کے لیے، جب بھی فرمایا جب بھی لکھا کر یہ لکھا کر، یہی لفظ، ہر چے کند خدا کند، بندہ عاجز چے کند، یعنی جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندہ عاجز کر ہی کیا سکتا ہے۔ فرمایا جب بھی یہ لکھے گا، اس لفظ کی یہ تاثیر اور طاقت ہے، فرمایا کہ تیرا تعویذ ایٹم بم بن جائے گا۔ ہر چے کند خدا کند، بندہ عاجز چے کند۔ بے بس کے ساتھ ایک بس ہے، جس کا بس چلتا ہے، وہ ہے کون؟ اللہ جل شانہ۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، اسے کہتے ہیں میں نے اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھا، میں نے جمعے کے دن آنکھوں سے دیکھا۔ دونوں بچوں کو نیچے گہرائی میں جاتے، صہیب رومی کو، محمد صہیب رومی بڑا ہے، اس کو ایسے میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں ایسے اتر رہا ہے نیچے، اور میرا ہاتھ ایسے بڑھا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے۔ اس دونوں بچے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی طاقت ایسی، اللہ ہی کی قوت سے، اللہ ہی کی طاقت سے۔ میں مجھے کہنے لگا اپنی ماں سے، اب بابا جا کے نا سب کو کہیں گے، اور خود ہی آ کے مدثر کو کہا، اس نے شاید ادھر انصاری صاحب کو کہا کہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا ایسے بچہ بات کر رہا ہے، انہوں کو میں سمجھ پاتا۔ اور جو لباس انہوں نے پہنایا وہ اس کے مزاج کے خلاف لباس تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کانٹوں والا لباس ہے، مجھے اتارے، آج صبح بھی وہ پڑا ہوا ہے، اور بھائی لیتے جانا۔ وہ کہنے لگے بابا جی اس کو کہیں وہ لے جائے، احمد بھائی کو کہیں لے جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں چاند کو نا نیا لے کے دیتا ہوں۔ کہہ رہے نہیں یہ کانٹوں ہیں، اس میں کانٹے، میں نہیں پہنتا یہ، کیونکہ وہ شلوار قمیض نہیں تھی نا۔
کہنے لگے میں نہیں پہنتا. اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اعمال پہ یقین ہو، اللہ کی طاقت پہ یقین ہو، اللہ کی قوت پہ یقین ہو، اور جس رہبر کے ساتھ چل رہے یقین کی طاقت کے ساتھ چلیں. متزلزل ہو کے چلیں گے فائدہ نہیں ہوگا، وقت اپنا ضائع کریں گے، نقصان ہوگا. پھر کہے گا میں اتنا عرصہ چلتا رہا فائدہ نہیں ہوا. دیوانے، تجھے فائدہ ہوا ہے، اوروں ہزاروں کو ہوا، تجھے کیوں نہ ہو؟ کوئی بات ہے؟ اب یہ دیکھ کہ میرے لینے میں کمی تھی یا کسی کے دینے میں کمی تھی. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال کر دے. سچی بات ہے. اس پورے بال پوائنٹ کے اندر ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہی بال گھومتی ہے اور اسی بال کے اندر سارا نظام چلتا ہے، اور وہ یقین کی بال ہے، یقین کی گولی ہے. اس پین کے اندر کے وہ گولی نکال دیں، کسی کام کی نہیں ہے. بعض اوقات نا بچے اس کو دیوار پہ مارتے ہیں، وہ گولی اندر چلی جاتی ہے یا نکل جاتی ہے. ایک دفعہ میں نے اس گولی کو باقاعدہ نکالا، بڑی مشکل سے نکلی، نکالا، میں نے انگلی پہ دیکھا، خشخاش کے دانے کے برابر تھی، خشخاش کے دانے کے برابر. میں کہا واہ بھائی واہ، تیرا بڑا کام ہے. میں نے کہا یہ انسان مومن کے اندر جو یقین ہوتا ہے نا، کیوں کہا؟ فرمایا ایمان کا ذرہ بھی کام آتا ہے. ایمان کا رائی کے دانے کے برابر حدیث میں آیا ہے. اور یہ بال جو ہے نا، گولی، یہ بھی رائی کے دانے کے برابر ہے. من حبۃ خردل، خردل کہتے ہیں عربی میں رائی کا دانہ. اتنا یقین اگر آ جائے نا تب بھی کام بن جائے گا. اور بڑے یقینوں والے تو کا کہنا ہی کیا، بڑے یقین والوں کا کہنا ہی کیا. اللہ پاک مجھے آپ کو کامل یقین عطا فرمائے، اعمال کا کامل یقین، اپنی ذات کا کامل یقین، اور ان مجالس کا کامل یقین کہ ان مجالس میں میری دنیا آخرت سنور رہی، بن رہی، بنے گی نہیں، بنے گی نہیں، بن رہی بلکہ بن گئی. کہ میں اللہ والی مجالس میں آؤں گا اور اللہ کے تعلق کی بنیادوں پہ چلوں گا، اور ان دعاؤں کے ذریعے میری دنیا آخرت کے کام بن رہے، بن گئے. یہ یقین ہو، اور اس سے بھی کوئی اگلا یقین ہو جو اس کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دے، اس سے بھی کوئی اگلا یقین ہو، اس سے بھی اگلا یقین ہو. تو ٹھیک ہے نا جی، اس یقین کے لیے کوشش کریں گے، اس یقین کو اللہ سے مانگیں گے، اور اس یقین کے لیے محنت کریں گے. یقین پانا، یقین سن لیں، یقین پانا اور یقین بچانا، ایمان پانا اور ایمان بچانا. صرف پانا نہیں، قبر تک ساتھ بچا کے جانا. جو چیز اتنی مہنگی ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کے ڈاکو اتنے پڑتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ گرمیوں میں سامنے جیل روڈ کے درمیان فٹ پاتھ خوبصورت گراس پلاٹ لگا ہوا، ادھر جیل روڈ، ادھر فیروزپور روڈ ہے. یہاں لوگ لینوں کی قطار میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی پرسکون. کوئی مالدار آدمی سونے کی، ہیرے کی گھڑی پہن کے، جیب میں لاکھ روپے رکھ کے ہیں، اور پتہ نہیں اعلیٰ قسم کا جوتا پہن کے وہاں سو کے دکھائے مجھے. بھائی جن کے پاس کوئی ان کی چیز نہیں ہوتی وہ تو وہاں سوتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں، اور ادھر ادھر سے ٹائروں کی ہوائیں اور مٹی دھول وغیرہ ان پر پڑتی ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جراثیموں کا. بھائی اللہ والو، جتنا جس کے پاس مال ہوتا ہے اتنی دیواریں بھی اونچی ہوتی ہیں، اتنے دروازے بھی بڑے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. یہ تم آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کے تعلق کی دولت ہے، تو اس کے لیے بھی اتنا یقین کرنا ہوگا، اتنی احتیاط بھی کرنی ہوگی. تو یقین پانا بھی ہے، یقین بچانا بھی ہے، ایمان پانا بھی ہے، ایمان بچانا بھی ہے. آج کے سبق میں اللہ جزائے خیر دے، حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ کروڑوں رحمتوں سے بھر دے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے 1100 سال کے بعد ہم جیسے ایسی دنیا کے رہنے والے لوگ جو سائنس کی دنیا کے ہیں، ان لوگوں کی نظریں
کتنی اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، وسعت تھی، نظروں میں وسعت تھی۔ ایسے دور بھی آئے گا، اس دور میں اگر کوئی آج کہہ دیتا کہ ایسا کلاک ہوگا، ایسا انرجی سیور ہوگا، ایسا بلب ہوگا، 1100 سال پہلے کوئی ماننے کو تیار تھا؟ ایسی دنیا کے لوگ آئیں گے، ہر چیز کو کسوٹی پہ، سائنس کی پرکھ پہ پرکھیں گے اور لیبارٹری میں چیک کریں گے۔ تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا دیکھو ہر بات پہ شک نہ کرنا، بس دین عشق کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ اتباع ماننا کسی اللہ والے کی عشق کا نام نہیں ہے، عشق کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے، شعور میں سمجھ آئے یا نہ آئے، طبیعت میں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا تعلق بس ایک چیز سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشق کریں دا دھوئے، نہ کھڈ دے دے نہ کھوئے، بس۔ اور پھر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مرشد کے سامنے بھید بن گیا، بکری نہیں بنیا، انہوں نے شینچا بڑھا گیا، شیر بڑھ گیا، بکری نہیں بنا، انہوں نے شیر بنا دیا۔ اللہ کے شیروں کو آتے نہیں روبائی، یہ اللہ کے شیر تھے، یہ اللہ کے شیر تھے۔ ہاں، کیا علی فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، علی اللہ کا شیر ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے، یہ اللہ کے شیر تھے۔ ایسا یقین اللہ سے مانگے، ہم سب مانگے، ہم سب مانگے، ہم سب مانگے، اور اس یقین کے لیے اللہ سے محنت کریں، اور اس یقین کے لیے کوشش کریں، اور اس یقین والی مجالس کو اپنے لیے سعادت سمجھا کریں، سعادت سمجھا کریں، سعادت سمجھا کریں۔ خوش قسمت ہیں آج اتوار کی ڈوبتی شام، کسی کی کہاں گزری تیری کہاں گزر گئی۔ خوش قسمت ہے اتوار کی ڈوبتی شام، کس کی کہاں گزری تیری کہاں گزر گئی۔ بیٹھ کے اندازہ لگا کون کہاں کیا کر رہا ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا۔ مبارک ہے تجھے تیری اتوار کی ڈوبتی شام آج یقین کی مجالس میں گزر گئی، جس پہ تیرے یقین کی سطح بڑھ گئی۔ ہاں فرمائے ایمان کی مجالس یقین کی سطح کو بڑھاتی ہیں، یقین کی سطح کو بڑھاتی ہیں۔ ایمان کی مجالس یقین کی سطح بڑھ گئی، تجھے اللہ نے یہاں بٹھا دیا، اللہ کا شکر ادا کر لاکھ دفعہ بھی، کروڑ دفعہ بھی، کہ یا اللہ ان مجالس کو آخری وقت میں میرے سامنے لے آنا، جب میرا وقت اخیر ہوگا اس وقت مجالس آئیں گی، اور ان مجالس کو میرے آخری وقت میں سامنے لے آنا، اور یہی مجالس ہوں اور تیرا دیدار ہو اور تیرے حبیب کا کلمہ ہو اور میرا وقت اخیر ہو، میرا وقت اخیر ہو۔ ایک بندہ، ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ بندہ جو ہے نا طواف کر رہا تھا، اور طواف کر رہا ہوتا کہ اللہ آخری وقت میں میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، بس یہی دعا کر رہا اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ اور دعا نہیں کرتے، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا صرف بات یہ ہے، میرا ایک بھائی تھا، قرآن کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علم رکھتا تھا، بہت بڑا تقوی والا تھا، بڑی عبادت والا، بڑا اللہ والا تھا۔ جب آخری وقت آیا نا تو کہنے لگا قرآن لے آؤ، اور ہم حیران ہو گئے کہ آخری وقت میں بھی قرآن نہیں بولا، اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میں اس قرآن کا انکار کر کے جا رہا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور یہ کہہ کے اس کی روح نکل گئی۔ ہاں میں نے کہا ہے نا ایمان کو پانا اور ایمان کو بچانا۔ اور آج ایک بات بتا دوں، یہ جو ایمان والی مجالس ہے نا یہی آخری وقت میں ایمان کو بچا سکیں گے۔ یہ جو ایمان والی مجالس ہے نا، جو ادب سے آئے گا، جو طلب سے آئے گا، جو تڑپ سے آئے گا، جو اپنی ضرورت سمجھ کے آئے گا، اور آخری لفظ جو محتاج بن کے آئے گا، محتاج بن کے، محتاج بن کے، محتاج بن کے، عاجز بن کے کہ میری ضرورت ہے، تو اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے۔ بڑا کریم ہے رب میرا، وہ عاجز کو ضرور عطا کرتا ہے، وہ عاجز کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ایمان مانگیں گے نا۔ ایک دفعہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، طارق تو نے میرے لیے دعا کی تھی، حضرت میں تو خود دعاؤں کا محتاج ہوں۔ فرمایا مجھے تو نبی سے بڑھ کے سمجھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔
اور میں عمرے پہ جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے کیا فرمایا تھا، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. مفہوم ہے دعا کا، حدیث کا مفہوم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. کملی والے جیسی ہستی، ساری کائنات کا وجود اگر ہے تو میرے آقا کی وجہ سے ہے. ہمارا یقین ہے، اور جس دھرتی پہ میرے آقا نے قدم مبارک رکھا ہے اور اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہ دھرتی کائنات تو کائنات اللہ کے عرش سے بھی قیمتی. یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین ہے. لیکن مجھے فرمایا ایک دفعہ شیخ نے، مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے فرمایا طارق مومن میں دعا کی ہے؟ تو پھر فرمایا نہیں، میں نبی سے بڑھ کے اگر نہیں ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے لیے دعا کی، میری حفاظت کی، میری حصار کی، میری اللہ کی مدد کی دعا کیا. تو آج کے بعد یہ میں آپ سے بھی عرض کروں کہ ہر وقت حفاظت کی دعا فرمایا کریں. میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں. اللہ پاک جل شانہ آج کی حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کے بڑھنے، ایمان کے پھیلنے، ایمان کے پھلنے اور ایمان کے پانے اور ایمان کے بچانے اور قبر تک ساتھ لے جانے کا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ تعالی. آج ڈیٹ کیا؟ 14. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ. یا ربنا، یا مولانا، یا مالکنا، یا کریمنا، تیری مدد کے بغیر نہ کچھ ہوا نہ ہو سکے گا. الہی جو کچھ ہوا تیری مدد سے ہوا. تو بچانے والا ہے، تو ڈبونے والا ہے. تو چاہے تو ڈبو دے، تو چاہے تو ڈبوؤں کو بچا دے. الہی ہماری مدد فرمائے رکھ، ہماری حفاظت کفایت فرمائے رکھ، عافیت فرمائے رکھ. ہماری حاضری قبول فرما. آج ایمان کے بارے میں جو بے ربط جملے اور ٹوٹی پھوٹی باتیں کہیں، ان میں جہاں بھی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرما، اور جو کچھ ہوا اس کو قبول فرما، جو کچھ ہوا اس کو قبول فرما. الہی ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما، ہمارے اعمال میں ترقی عطا فرما، اپنی محبت میں ترقی عطا فرما، اپنی ذات عالی کے تعلق میں ترقی عطا فرما. الہی یقین کی دولت سے نواز دے، یقین کی دولت سے نواز دے، ایمان کی دولت سے نواز دے، اپنے تعلق کی دولت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے کمزور ایمان میں، یقین میں طاقت پیدا فرما. اے اللہ اس میں قوت پیدا فرما، اور اپنے تعلق کی بنیادوں کو اور مضبوط کر دے، اپنے تعلق کی بنیادوں کو اور مضبوط کر دے. ہمیں شک والوں میں پیدا نہ کر، اور ہمیں شک والوں سے نکال دے، اور یقین والوں میں اے اللہ ہمیں کھڑا کر دے. ہمارے یقین کو مضبوط کر دے، ہمارے یقین کو طاقتور کر دے، اور ہمارے یقین کو اعلیٰ بنا دے. اپنی ذات کا تعلق خصوصی عطا فرما، اپنی ذات کی مدد خصوصی عطا فرما. بیکاروں کو کارآمد کر دے. اللہ بے بسوں کے ساتھ اپنی طاقت ساتھ کر دے. یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، فضل اور رحمت اور برکت کا معاملہ فرما. تو کریم ہے تو کرم کم کر دے، تو رحیم ہے تو رحم کر دے. اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، اپنے فضل کی بارش کر دے، اپنی رحمت کی بارش کر دے. بن مانگے عطا کر دے. ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے. الہی ہر مشکل جتنے پانے والے ہیں ان کی مشکلیں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کو عزتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو راحتیں عطا فرما. اے اللہ حلقہ کشف المعجوب میں آنے والی بہنیں، ان سب بھائیوں کو اے اللہ قبول کر لے. ان کو دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما. سب مسائل سے یا اللہ پریشانیوں سے دور کر دے، اور ساری عزتیں عطا فرما، ساری ذلتیں دور فرما. جو مانگا عطا فرما،
جو نہیں مانگا عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔